قرون وسطیٰ کے ان دنوں کی بات ہے جب دنیا کے نقشے پر نئی نئی طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ مشرق میں منگول طوفان نے بڑے بڑے تخت و تاج کو گرا دیا تھا اور مغرب میں صلیبی جنگوں نے زمین کو خون سے رنگ دیا تھا۔ ایسے میں اناطولیہ کی وسیع و عریض سرزمین پر ایک قبیلہ کائی قبیلہ اپنی بقا کے لیے سرے گرداں تھا۔ کائی قبیلہ جو اصل میں اوغوز ترکوں کی شاخ تھا، وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے ایران، پھر خراسان اور بالآخر اناطولیہ میں آباد ہوا۔ ان کے سردار سلیمان شاہ تھے، جن کا بیٹا ارطغرل غازی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھنے والا شخص بن کر ابھرا۔ ارطغرل غازی کو سلجوقی سلطنت کی خدمت کے صلے میں مغربی اناطولیہ کی سرحد پر ایک چھوٹا سا علاقہ دیا گیا تھا، سوغوت۔ یہی سوغوت آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی پہلی اینٹ بنی۔ ارطغرل نے نہ صرف جنگی ماہر تھے بلکہ ایک درویش منش انسان بھی تھے۔ ان کے قبیلے میں دین، اخلاق، علم اور شجاعت کا سنگم دیکھا جا سکتا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب باپ کی جگہ قبیلے کی قیادت سنبھالی، تب اناطولیہ کی سرزمین پر بازنطینی شہروں کی بوسیدہ دیواریں لرزنے لگیں۔ ناظرین، عثمان نے کائی قبیلے کو ایک منظم قوت میں بدلنا شروع کیا۔ عثمان غازی کی 2 شادیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک بیوی سے ان کے 2 بیٹے ہوئے، اورحان اور علاؤالدین۔ اورحان عثمان غازی کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کا جسم قوی، نگاہ تیز اور مزاج نہایت گرم تھا۔ بچپن ہی سے وہ تلوار چلانے، گھڑ سواری کرنے اور شکار کے میدان میں آگے آگے ہوتے۔ قبیلے کے لوگ انہیں فطری سپہ سالار سمجھتے تھے۔ دوسری طرف علاؤالدین بئی کا مزاج اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور عبادت گزار تھے۔ بچپن ہی سے انہیں کتابوں اور علماء کی صحبت سے محبت تھی۔ جب قبیلے کے نوجوان کشتی اور تلوار آزما رہے ہوتے، علاؤالدین کسی بزرگ کے قدموں میں بیٹھے معرفت کے اسرار سن رہے ہوتے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ان کی ماں نے انہیں یہ سکھایا تھا کہ بھائی بھائی کا سایہ ہوتا ہے اور سائے سے جنگ نہیں ہوتی، سائے سے سکون ملتا ہے۔ ناظرین، ایک دن عثمان غازی نے دونوں بیٹوں کو خیمے میں بلایا اور فرمایا، میرے بیٹو، یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں صرف زمین نہیں بلکہ ایک امانت ہے، جسے طاقت سے نہیں، حکمت اور انصاف سے سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب عثمان نے ان دونوں کے لیے الگ الگ راستے چنے، اورحان کے لیے تلوار اور علاؤالدین کے لیے قلم۔ 1650 میں جب عثمان غازی نے بازنطینی علاقوں پر حملے شروع کیے تو اورحان ان کا سب سے مضبوط بازو بن گئے۔ ان کی قیادت میں کائی فوج نے قلعوں پر قلعے فتح کیے۔ بورسا، نکومیدیا اور دیگر اہم شہر ان کے قدموں میں آ گئے۔ دوسری طرف علاؤالدین نے سلطنت کے انتظامی معاملات کو منظم کرنے میں مدد دی۔ انہوں نے علماء کی کونسل بنائی، درسگاہیں قائم کروائیں اور قبیلے کے نظام عدل کو بہتر بنایا۔ اورحان دن کو قلعے فتح کرتے اور رات کو علاؤالدین کے ساتھ بیٹھ کر سلطنت کی اصلاحات پر بات کرتے۔ یہ تعلق صرف بھائیوں کا نہیں، ایک حکمران اور ایک مشیر کا تھا۔ کائی قبیلے کے مشہور درویش شیخ ایداب علی، جنہوں نے عثمان غازی کو اپنا داماد بنایا تھا، ان کے حلقہ درس میں علاؤالدین اکثر شریک ہوتے۔ وہاں سے وہ علم و تصوف کے خزانے لے کر واپس آتے۔ جب عثمان غازی بیماری کے بستر پر پہنچے تو قبیلے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سب کی نظریں ان کے جانشین پر تھیں۔ ایک طرف اورحان غازی کی فتوحات، بہادری اور قیادت کے چرچے تھے، تو دوسری طرف علاؤالدین کا علم، حکمت اور درویشانہ وقار سب کو متاثر کرتا تھا۔ کچھ سرداروں کا خیال تھا کہ علاؤالدین جیسے دانا انسان کو سلطنت سونپی جائے تاکہ استحکام حاصل ہو، اور کچھ کا اصرار تھا کہ فتوحات اور جنگی مہارت کے لیے اورحان ہی بہتر ہے۔ لیکن علاؤالدین نے خود اس بحث کا خاتمہ کر دیا۔ وہ عثمان غازی کے بستر پر گئے، ان کا ہاتھ چوما اور کہا، میرے باپ، سلطنت کو 2 تلواروں کی ضرورت نہیں، اورحان کو آپ وارث بنائیے۔ میں اس سلطنت کا خادم بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں۔ عثمان غازی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، تو نے سلطنت نہیں، میرا دل جیت لیا ہے۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اقتدار کو پاؤں کی خاک سمجھ کر بھائی کے لیے قربان کر دیا۔ ناظرین، یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ علاؤالدین بئی اور اورحان کے متعلق جو سیریز میں دکھائی جانے والی لڑائی ہے، ہم نے جب تاریخ میں نظر دوڑائی تو ہمیں تاریخ میں ایسی دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی اور کوئی بحث نظر نہیں آئی۔ تو چونکہ ہم تاریخ پر بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے تاریخی ہی حقائق بیان کریں گے۔ ہم سیریز کی
जो भी बयान किया गया उसमें हम उस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते। अगर आप तारीख़ी हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक मुकम्मल और बआसानी पहुंच सके।